السلام علیکم، میں ہوں ابو مصعب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے خیال میں۔ ہم پڑھ رہے تھے مسند امام احمد ابن حنبل سے مسند علی ابن ابی طالب۔ اس سیریز کی آج آپ تیسری قسط دیکھ رہے ہیں۔ پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے چیدہ واقعات ذکر فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع عرفہ اور مزدلفہ کے کچھ حالات حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذکر کیے، اور اب اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ اب وقوف مزدلفہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب وقوف مزدلفہ کے اگلے دن کیا کرتے ہیں جی؟ صبح 10 ذو الحجہ کی صبح وقوف مزدلفہ ختم ہوتا ہے، اور اس کے بعد حاجی سارے کہاں جاتے ہیں جی؟ مینا میں جاتے ہیں۔ اب مینا کی طرف جانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا دیکھتے ہیں حدیث میں، ثم اردف الفضلہ۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اسامہ بن زید کو پیچھے بٹھایا تھا اونٹنی پہ، اس مرتبہ فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کو پیچھے بٹھایا ہے۔ فضل بن عباس رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہوئے، ان کو پیچھے بٹھایا اور چلے حتیٰ اتى الجمرۃ، یہاں تک کہ جمرے پہ رمی کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ یہ جمرہ عقبہ ہوگا جس پہ رمی کرنے پہنچے ہوں گے جی، کیونکہ پہلی دن صرف کہتے بڑے شیطان جمرہ عقبہ کو، صرف اس کی رمی کی جاتی ہے پہلے دن 10 ذو الحجہ کو، تو اس کی رمی کرنے پہنچے۔ ثم أتى المنحر، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ذبح کرنے کی کچھ جانور ذبح کی جاتے تھے وہاں آگے ذبح قربان گاہ پہ آگئے۔ فقال هذا المنحر، کہا یہ ذبح کرنے کی جگہ ہے۔ ومنن كلها منحر، پورے مینا میں جہاں چاہو ذبح کر سکتے ہو، ساری ذبح کرنے کی جگہ ہے۔ تو اب انتظامیہ نے سسٹم کے تحت جو ہے نا وہ ایک جگہ مقرر کر دیا، ابھی ہر جگہ نہیں ذبح کرتے رہنا بھائی، ورنہ شرطیوں کو خود جھیلنا۔ ومنن كلها منحر، اور مینا سارے کی ساری ذبح کرنے کی جگہ ہے۔ قال واستفتته جاریۃ شابۃ من خثعم، اس دوران ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک جوان لڑکی قبیلہ خثعم کی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے آ گئی۔ فقالت، اس نے کہا ان ابی شیخ کبیر، میرے والد بہت بوڑھے ہیں، قد افندا، تقریباً ختم ہو چکے ہیں، وقد ادرکتہ فریضۃ اللہ فی الحج، اور اللہ رب العزت کا فریضہ حج کے اندر ان کو آ گیا۔ فہل یجزئ عنہ، تو کیا ان کی طرف سے یہ بات کافی ہوگی، ان اودی عنہ، کہ میں ان کی طرف سے حج ادا کر لوں؟ قال نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اب یہاں ایک بات نوٹ کرنے کی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ حج کے فرض ہونے کے لیے ایک بات ضروری ہے، اور وہ ہے استطاعت۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اب جب یہ اتنے بوڑھے ہو گئے تھے تو یہ تو مکہ جانے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، حج کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، تو ان پہ حج کیسے فرض ہو گیا؟ ایک بات سوچنے کی ہے۔ تو ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ جس زمانے میں ان کے اندر طاقت تھی اس زمانے میں ان پر حج فرض ہو گیا تھا، مال بھی ان کے پاس تھا لیکن انہوں نے حج نہیں کیا، لہذا اب ان کے اوپر حج کا فریضہ رہ گیا ہے، اس وجہ سے یہ اپنی طرف سے حج بدل کروا رہے۔ یہاں پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ حج بدل کی بھی گنجائش ہے، کہ کوئی آدمی اپنی طرف سے کسی دوسرے شخص کو بھیج کے حج بدل کروا لے، کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ بالکل معذور ہو گیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے بہت زیادہ، اور وہ اب حج کی طاقت نہیں رکھتا، تو وہ اپنی طرف سے حج بدل بھی کروا سکتا ہے۔ یہاں سے اس کی اجازت سمجھ میں آ رہی ہے۔ قال نعم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، آپ کر سکتی ہو اپنے والد کی جگہ حج، فأدی نبی کا، اپنے والد کی طرف سے حج کر لو۔ قال وقد لوى عنق الفضل، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ کی گردن کو موڑ دیا۔ فقال له العباس، عباس رضی اللہ عنہ کے والد نے کہا اے اللہ کے رسول، لما لویت عنق ابن عمک، اپنے چچیرے بھائی کی، اپنے چاچا کے بیٹے کی گردن آپ نے کیوں موڑ دی؟ قال رأیت شابا وشابۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے دیکھا ایک جوان مرد کو اور ایک جوان عورت کو، فلم آمن الشیطان علیہما، میں شیطان سے بے خوف نہیں ہوا ان دونوں کے بارے میں، یعنی شیطان ان دونوں کے دلوں میں جگہ بنا سکتا تھا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے، نوجوان مرد کا نوجوان عورت پر نگاہ ڈالنا یہ بھی ایک گناہ ہے، چنانچہ یہ بد نظری کے گناہ میں مبتلا ہوتے، اس وجہ سے میں نے جو ہے وہ ان کی نظر ہٹا دی۔ اس سے دیکھیں ایک بہت بڑا میسیج ہمارے سامنے آتا ہے۔ ہمارے یہاں
کو ایجوکیشن کا رواج ہے، اور یہی جوان بچیاں جو ہیں وہ ان کو ہم کالج میں یونیورسٹیوں میں ساتھ پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی دل صاف ہونا چاہیے۔ اب بھلا بتائیے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے آل عباس اور فضل ابن عباس، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی، ان کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیطان ان کے دل میں بھی جگہ بنا سکتا ہے کیونکہ جوان خون اندر ہے۔ تو ہمارے آج کے وہ بچے بچیاں کہ جن کے ہاتھوں میں موبائل ہے اور نیٹ پہ جدھر چاہے وہ اپنی نگاہیں لے جاتے ہیں، تو ایسے آنکھیں کیسے پاکیزہ ہو سکتی ہیں بھائی؟ کیا ان کی آنکھیں، ان کے دل حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے ہمارے نوجوانوں کی؟ اور خاص طور پہ جب کہ وہ چچیرے بھائی اپنے رسول کے ساتھ کھڑے ہوئے، تو اس وقت بھی شیطان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے حملہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے میرے خیال میں یہ ہماری روش اجتماعی طور پر انتہائی غلط روش ہے۔ یہ ہم مسالے اور ماچس کو ایک ساتھ رکھ دیتے ہیں، جہاں رگڑ پڑ گئی وہاں آگ لگ جاتی ہے۔ بہرحال میں آپ کے سامنے دلیلوں سے بات کرتا ہوں، میں آپ کے سامنے کسی کی ذات کی بات نہیں کر رہا، صفات کی اور جو ہے نا وہ اقدار کی بات کر رہا ہوں کہ کون سی صفات ہمارے معاشرے میں ہونی چاہیے، کس صفت کو ہم اچھی صفت سمجھیں گے اور کس کو بری صفت سمجھیں گے۔ ایک سوال یہاں یہ ذہن میں آتا ہے، لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ایک عورت بے پردہ ہو کر جو ہے وہ نکل رہی ہے، بازار میں آ رہی ہے، جا رہی ہے، تو ایسی صورت کے اندر کوئی شخص اس کو نگاہ بھر بھر کے دیکھ رہا ہے، تو بھلا بتاؤ قصوروار کون ہے، مرد ہے کہ عورت ہے؟ تو اس کا سیدھا اور سیدھا اور واضح جواب یہ ہے کہ قصوروار دونوں ہیں، مرد بھی ہے اور عورت بھی ہے۔ عورت بھی اس وجہ سے کہ اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے، اور مرد بھی اس وجہ سے کہ اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے اس کی غلطی ہے، ہاں البتہ میرے خیال میں، میری باتیں شاید کچھ لوگوں کو بری لگے، لیکن میرے خیال میں دونوں کے قصور میں تھوڑا سا فرق بھی ہے، اور وہ یہ کہ مرد کی تو جب نظر اٹھے گی اور جب وہ نظر بھر کے دیکھے گا تو اس وقت وہ گناہ کر رہا ہے، جس وقت اس کی نظر ہٹ گئی اس کا گناہ ختم ہو گیا۔ اور عورت کو جب کسی نے دیکھا جب بھی وہ گناہ گار ہو رہی ہے، اور جب کوئی نہیں دیکھ رہا جب بھی وہ گناہ گار ہو رہی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے پردے میں واپس نہ لوٹ جائے۔ حدیث ابھی جاری ہے لیکن وقت ختم ہو چکا ہے، لہذا ہم یہاں پر ویڈیو کو ختم کریں گے اور اس حدیث کے باقی مندرجات کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اب وقت ہوا چاہتا ہے تھوڑے سے ہوم ورک کا، اور وہ ہوم ورک یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ چینل مفید لگ رہا ہے تو آپ نے اس چینل کو آگے بڑھانے کے لیے میرا ساتھ دینا ہے، چینل کو سبسکرائب کریں، اور جس کے لیے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ویڈیو مفید ہے اس کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اب اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔